بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کوئی بھی اسلامی کتاب پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاء اللہ عز و جل آج ہم نصاب الصرف کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، ہفت اقسام کے بارے میں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ صرفیوں نے کلمہ کی 3 اعتبار سے تقسیمات کی تھی۔ کلمہ کی پہلی تقسیم کی گئی تھی معنی کے اعتبار سے۔ معنی کے اعتبار سے کلمہ کی 3 قسمیں تھیں: اسم، فعل، حرف۔ اس کا بیان بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اور کلمہ کی دوسری تقسیم کی گئی تھی حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے۔ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمہ کی 6 قسمیں تھیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اس کا بیان بھی ہم نے پڑھ لیا۔ کلمہ کی تیسری تقسیم یہ کی گئی تھی حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ کلمہ کی 7 اقسام تھیں: صحیح، محموس، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم انہی 7 اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کو ہفت اقسام بھی کہتے ہیں۔ چلیں اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5، ہفت اقسام کا بیان۔ حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی 7 قسمیں شمار کی جاتی ہیں، جنہیں ہفت اقسام کہتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: صحیح، محموس، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ ان 7 قسموں کی ڈیفینیشن اور ڈیٹیلز پڑھتے ہیں۔ ان 7 قسموں کی تعریفات اور تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ایک بہت اہم فائدہ بتانے لگے ہیں تاکہ ان 7 قسموں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ وہ فائدہ یہ ہے: الف، واو اور یا کو حروف علت اور ان کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، کلام عرب میں 3 حروف ایسے ہیں جن کو حروف علت کہتے ہیں، باقی تمام کے تمام حروف کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ کلام عرب میں تمام حروف تہجی میں سے الف، واو اور یا کو حروف علت کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ الف، واو اور یا کو حروف علت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ علت کا لغوی معنی ہے پریشانی، جبکہ علت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب والوں کو الف، واو اور یا کی ادائیگی میں دقت پیش ہوتی ہے۔ اس وجہ سے تمام حروف تہجی میں سے الف، واو اور یا کو حروف علت کہا جاتا ہے، باقی تمام حروف تہجی کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی 7 قسموں میں سے پہلی قسم ہے صحیح، اور صرفیوں کے نزدیک صحیح کی تعریف یہ ہے: صحیح وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو اور نہ اس میں ایک جنس کے 2 حروف ہوں، جیسے نثر، مدد کرنا، کتاب، کتاب۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی بھی حرف علت نہ ہو، مطلب الف، واو اور یا اس میں نہ ہو، اور نہ ہی اس کلمہ میں حمزہ ہو، اور نہ ہی اس کلمہ میں ایک جیسے 2 حروف ہوں، تو وہ صحیح ہوگا۔ مثال سے سمجھے، جیسے نصرن، یہ صحیح کلمہ ہے کیونکہ نصرن میں اس کے 3 حروف اصلیہ میں سے نہ کوئی حرف علت ہے، اور نہ ہی ان 3 حروف میں سے کوئی حمزہ ہے، اور نہ ہی ان 3 حروف میں سے کوئی 2 حروف ایک جیسے ہیں۔ تو لہٰذا وہ کلمہ جس میں نہ حرف علت ہو، جس کے حروف اصلیہ میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو اور نہ ایک جیسے 2 حروف ہوں، تو وہ صحیح ہوگا۔ لہٰذا نصرن بھی صحیح ہے، اور اسی طرح کتابن یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ کتابن کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ ہیں کاف، تا، با۔
اب حروف اصلیہ میں، کتاب کے حروف اصلیہ میں نہ حروف علت آیا ہوا ہے اور نہ حمزہ آیا ہوا ہے اور نہ ایک جیسے دو حروف آئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ کلمہ جس میں نہ حمزہ ہو، نہ ایک جیسے دو حروف ہوں اور نہ اس میں حروف علت ہو تو وہ صحیح کہلائے گا۔ حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی دوسری قسم ہے محموز۔ صرفیوں کے نزدیک محموز کی تعریف یہ ہے، محموز وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ محموز ایسا کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایسا حرف جو حمزہ ہو تو وہ محموز کہلائے گا۔ جیسے مثال سے سمجھیے اکالا۔ اب اکالا اس میں تینوں حروف اصلیہ ہیں، حمزہ، کاف، لام، یہ تینوں حروف اصلیہ ہیں۔ اب اس کے تینوں حروف اصلیہ میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہوا ہے، لہٰذا وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ آ جائے تو وہ محموز کہلاتا ہے۔ لہٰذا اکالا، اخذا، قرأ وغیرہ یہ سب محموز ہیں کیونکہ ان کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف حمزہ آیا ہوا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں تنبیہ، یعنی تنبیہ سے محموز کی مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حمزہ فا کلمہ میں ہو تو اسے محموز الفا، عین کلمہ میں ہو تو محموز العین اور لام کلمہ میں ہو تو اسے محموز اللام کہتے ہیں۔ ان تینوں اصطلاحات کو مثالوں سے یوں سمجھیے کہ ایسا کلمہ جس کے فا کلمہ میں حمزہ ہو اسے محموز الفا کہتے ہیں، جیسے اکلن، کھانا۔ اب اکلن یہ ایسا لفظ ہے جس کے فا کلمہ میں حمزہ آیا ہوا ہے، لہٰذا وہ کلمہ جس کے فا کلمہ میں حمزہ ہو وہ محموز الفا کہلاتا ہے۔ رأسن یہ محموز العین ہے کیونکہ اس کے عین کلمہ میں حمزہ آیا ہوا ہے، اور قرأ یہ محموز اللام ہے کیونکہ اس کے لام کلمہ میں حمزہ آیا ہوا ہے، لہٰذا وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ آ جائے وہ محموز کہلائے گا۔ اور اگر کلمہ کے فا کلمہ میں حمزہ ہو تو وہ محموز الفا کہلائے گا، اگر کلمہ کے عین کلمہ میں حمزہ ہو تو وہ محموز العین کہلائے گا، اگر کلمہ کے لام کلمہ میں حمزہ ہو تو وہ محموز اللام کہلائے گا۔ حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی تیسری قسم ہے مضاف۔ صرفیوں کی اصطلاح میں مضاف وہ کلمہ ہے جس میں دو حروف اصلیہ ایک جنس کے ہوں، جیسے مدن۔ مطلب یہ ہے مضاف ایسا کلمہ جس میں دو حروف اصلیہ ایک جیسے آ جائیں، جیسے مدن۔ اس کو مثال سے سمجھیے، مدن یہ اصل میں مادہ دن تھا۔ اب مادہ دن میں دو دالیں آئی ہوئی ہیں، دونوں دالیں حروف اصلیہ اور ایک جنس کے ہیں، ایک جیسے ہیں، لہذا وہ کلمہ جس میں دو حروف اصلیہ ایک جیسے آ جائیں تو وہ مضاف کہلائے گا۔ تو مدن یہ مضاف کہلائے گا کیونکہ مدن یہ اصل میں مادہ دن تھا، پہلی دال کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو یہ مدن ہو گیا۔ تنبیہ، تنبیہ سے مضاف کی مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اسے مضاف ثلاثی اور اگر رباعی ہو تو اسے مضاف رباعی کہتے ہیں، جیسے فرن اور غرغراتن۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ثلاثی میں دو حروف اصلیہ ایک جیسے آ جائیں تو وہ مضاف ثلاثی کہلائے گا، اور اگر رباعی میں دو حروف اصلیہ ایک جیسے آ جائیں تو وہ مضاف رباعی کہلائے گا۔ ثلاثی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ تین ہوں، رباعی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ چار ہوں تو وہ رباعی کہلاتا ہے۔ اب مثال سے یوں سمجھیے، فرن یہ اصل میں فارارن تھا، تو یہ مضاف ثلاثی کی مثال ہے کیونکہ ثلاثی مجرد ہے فرن اور ایک جنس کے دو حروف آئے ہوئے ہیں تو یہ مضاف ثلاثی کہلائے گا۔ اور غرغراتن یہ مضاف رباعی کی مثال ہے کیونکہ اس میں چار حروف اصلیہ آئے ہوئے ہیں، اور مضاف رباعی اس وجہ سے کہ ایک جنس کے دو حروف آئے ہوئے ہیں تو یہ مضاف رباعی کہلائے گا۔ حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی چوتھی قسم ہے مثال۔ صرفیوں کی اصطلاح میں مثال وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، اسے معتل الفا بھی کہتے ہیں۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے،
جیسے واعظن، واعظن یہ مثال ہے، کیوں مثال ہے؟ اس وجہ سے اس کا فا کلمہ حرف علت آیا ہوا ہے، لہذا وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت آیا ہوا ہو تو وہ مثال کہلائے گا۔ جیسے یتیمون، یہ بھی مثال ہے کیونکہ فا کلمہ یا حرف علت ہے۔ تنبیہ، تنبیہ سے مثال کی مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر فا کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمہ کو مثال واوی، اور اگر یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا کلمہ جس کے فا کلمہ میں واو واقع ہو تو اس کو مثال واوی کہیں گے۔ جیسے واعظن، واعظن یہ مثال واوی ہے کیونکہ اس کا فا کلمہ میں واو واقع ہے۔ مثال یائی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کلمہ جس کے فا کلمہ میں یا واقع ہو تو اسے مثال یائی کہیں گے۔ جیسے یتیمون، اب یہ مثال یائی ہے کیونکہ اس کا فا کلمہ میں یا واقع ہے۔ حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی پانچویں قسم ہے اجوف۔ صرفیوں کی اصطلاح میں اجوف وہ کلمہ ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، اسے معتل العین بھی کہتے ہیں۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے جیسے صومن۔ اب صومن یہ اجوف کی مثال ہے۔ صومن اجوف اس وجہ سے ہے کہ اس کے عین کلمہ میں حرف علت واو واقع ہے، لہذا وہ کلمہ جس کے عین کلمہ میں حرف علت واو واقع ہو یا واقع ہو تو وہ اجوف کہلائے گا۔ تنبیہ، تنبیہ سے اجوف کی مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عین کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمہ کو اجوف واوی، اور اگر یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں۔ جیسے صومن، صومن یہ اجوف واوی ہے کیونکہ اس کے عین کلمہ میں واو واقع ہے، لہذا وہ کلمہ جس کے عین کلمہ میں واو واقع ہو تو اسے اجوف واوی کہتے ہیں۔ غائبن، یہ اجوف یائی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے ایسا کلمہ جس کے عین کلمہ میں یا واقع ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں۔ حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی چھویں قسم ہے ناقص۔ صرفیوں کی اصطلاح میں ناقص وہ کلمہ ہے جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، اسے معتل اللام بھی کہتے ہیں۔ ناقص کو مثال سے یوں سمجھیے جیسے عفون۔ عفون یہ ناقص کی مثال ہے کیونکہ عفون کے لام کلمہ میں حرف علت واو واقع ہے، لہذا وہ کلمہ جس کے لام کلمہ میں حرف علت واو یا واقع ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں، لہذا عفون یہ ناقص ہے۔ تنبیہ، تنبیہ سے ناقص کی مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر لام کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمہ کو ناقص واوی، اور اگر یا ہو تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں۔ اس جملے کو مثال سے یوں سمجھیے جیسے عفون، یہ ناقص واوی ہے کیونکہ عفون کے لام کلمہ میں حرف علت واو واقع ہے، لہذا وہ کلمہ جس کے لام کلمہ میں حرف علت واو واقع ہو تو اسے ناقص واوی کہتے ہیں۔ اور ماشیون، ماشیون یہ ناقص یائی کی مثال ہے، اس وجہ سے وہ کلمہ جس کے لام کلمہ میں حرف علت یا واقع ہو تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں۔ حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی ساتویں قسم ہے لفیف۔ صرفیوں کی اصطلاح میں لفیف وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف علت ہوں، جیسے تعین اور ولیون۔ لفیف کو یوں سمجھیے کہ لفیف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف علت آ جائیں تو وہ لفیف ہوگا۔ پہلے ایک حرف علت کی بات ہو رہی تھی، اب دو حرف علت کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے جیسے تعین، یہ لفیف کی مثال ہے کیونکہ اس میں دو حرف علت آئے ہوئے ہیں اور وہ ہیں یا، اور ولیون یہ بھی لفیف ہے کیونکہ اس میں بھی دو حرف علت آئے ہوئے ہیں، واو اور یا، لہذا وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت آ جائیں تو وہ لفیف کہلائے گا۔ تنبیہ، تنبیہ سے لفیف کی مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔
اگر کلمہ میں دونوں حروف علت ملے ہوئے ہوں تو اس کلمہ کو لفیف مقرون، اور اگر ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ درمیان میں کوئی حرف صحیح ہو تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کلمہ میں دونوں حروف علت ملے ہوئے آ جائیں تو وہ لفیف مقرون کہلائے گا، اور اگر کلمہ میں دونوں حروف علت کے درمیان کسی حرف صحیح کا فاصلہ آ جائے تو اسے لفیف مفروق کہیں گے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے، جیسے ولیون، یہ لفیف مفروق ہے، اس وجہ سے اس کلمہ میں واو اور یا آئے ہوئے ہیں، اور واو اور یا یہ آپس میں ملے ہوئے نہیں بلکہ درمیان میں حرف صحیح یعنی لام کا فاصلہ آ گیا۔ تیون، یہ لفیف مقرون کی مثال ہے، اس وجہ سے تیون میں دو یائیں یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، لہذا وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف علت آ جائیں تو وہ لفیف کہلائے گا، اور اگر دو حروف علت کلمہ میں ملے ہوئے ہوں تو اسے لفیف مقرون کہیں گے، اور اگر کلمہ میں دو حروف علت کے درمیان فاصلہ آ جائے تو وہ لفیف مفروق کہلائے گا۔ فائدہ: مذکورہ 7 اقسام کو فارسی کے شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ تنبیہ: بعض صرفیین ان اقسام کو 10 شمار کرتے ہیں: صحیح، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ مثال: اجوف، ناقص، لفیف مقرون، لفیف مفروق، مضاف۔ ان 10 اقسام کو 10 اقسام کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اوپر حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی 7 اقسام بیان کی گئی تھی، اور یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ بعض صرفیین نے ان اقسام کو 10 شمار کیا ہے۔ بات ایک ہی ہے، کیونکہ اوپر محموز کو ایک ہی صورت میں بیان کر دیا گیا اور لفیف کو بھی ایک ہی صورت میں بیان کر دیا گیا، اور یہاں پر محموز کو الگ الگ صورت میں بیان کیا گیا اور لفیف کو بھی الگ الگ صورت میں بیان کیا گیا، اس وجہ سے یہاں پر 10 اقسام ہو گئی۔ اور بعض صرفیین نے ان اقسام میں مضاف کو 2 شمار کرتے ہیں: مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی۔ یہاں پر بھی بات ایک ہی ہے، کیونکہ اوپر جو مضاف کو ایک صورت میں بیان کیا گیا اور یہاں پر انہوں نے مضاف کو الگ الگ صورت میں بیان کر دیا، تو اس وجہ سے ان اقسام کو یا زدہ اقسام کہتے ہیں۔ بعض حضرات ان اقسام میں سے صرف 4 قسمیں شمار کرتے ہیں: صحیح، محموز، معطل اور مضاف۔ انہی 4 اقسام کو 4 اقسام کہا جاتا ہے۔ صحیح کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، محموز کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور مضاف کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ رہی بات معطل کی، معطل وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حرف علت ہو، وہ معطل ہوتا ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔